बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नसीरुद्दीन शाहीन, डायबिटोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट। आज जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ मैं समझता हूँ इंतहाई अहम है, वो इंसुलिन के मुतालिक है। सबसे पहले तो ये कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे जिस्म में मौजूद है, और लबलबा यानी पैंक्रियाज, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशंस होती है, और इसका एक बड़ा अहम रोल होता है इंसान की शुगर के कंट्रोल करने में, जो इंसान की ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार होती है। अगर लबलबा इंसुलिन इतने अमाउंट में इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता जिससे शुगर कंट्रोल हो, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज़ यानी शुगर हो जाती है। तो ये इंसुलिन है। अब इंसुलिन का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो आमतौर पर हम देखते हैं बच्चों में हो जाती है, तो उसमें लबलबे की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म हो जाती है कि वो इंसुलिन पैदा करे। तो ऐसा बच्चा या मरीज़ पूरी ज़िंदगी उसे इंसुलिन लगानी पड़ती है। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इंसुलिन इंतहाई अहम चीज़ होती है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे जो है हवा और पानी के बाद इंतहाई अहम उनकी ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ होती है, वो इंसुलिन होती है टाइप 1 डायबिटीज़ में। हमारे बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार टाइप 2 डायबिटीज़ की होती है। उस टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन उससे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन की मिकदार इतनी कम नहीं होती जितना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाती। तो उसमें भी जो है शुरू में शायद इंसुलिन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एट द एंड इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो उन मरीज़ों को भी इंसुलिन दी जाती है। अब शुगर में इंसुलिन को इस्तेमाल किया जाता है। अब इंसुलिन के मुतालिक जो इतनी अहम दवाई जिसके कहते लाइफ जो है ना सेविंग मेडिसिन है, इसके मुताबिक इतने गलत कयास आ रही है, इतनी गलत चीज़ें होती है कि लोग कहते हैं कि इंसुलिन से ये हो जाएगा, इंसुलिन से वो हो जाएगा। फिर जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के जहन में होती है कि एक बार इंसुलिन लगे कभी ख़त्म नहीं हो सकती। भाई ज़रूरी नहीं कि ख़त्म ना हो, बाद औक़ात आर्जी तौर पर भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे अवामिल आ जाते हैं, और उसके बाद इंसुलिन बंद भी की जाती है। बात एक पेशेंट 40-50 साल से अगर शुगर का मरीज़ है, अब तो यकीनन उसकी इंसुलिन ज़रूरत बन जाती है, उसके इंसुलिन के बगैर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन बाद में यंगस्टर भी ऐसे होता है उनकी डायग्नोसिस इतनी टिपिकल होती है कि उन्हें इंसुलिन दे देनी चाहिए। आर्जी तौर पर भी दी जा सकती है, 2 महीने 3 महीने के लिए इंसुलिन लेने के, तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो ये तमाम चीज़ें इंसुलिन की, क्योंकि हमारा माशरा ये चीज़ें हैं एक मिथ्स है। फिर यूट्यूब पर बहुत से लोग आकर जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम होता, वो इंसुलिन और शुगर और तेल और पता नहीं किन किन बातों में बातें करने लग जाते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका उनको सुनता है और बहक जाता है। और ये गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी तरीके से सेहत के हवाले से मुनासिब नहीं होती। लिहाजा इंसुलिन एक लाइफ सेविंग जो है मेडिसिन है। जब इंसान को इसको लगाने की ज़रूरत हो तो उसे मान जाना चाहिए और इंसुलिन लगानी चाहिए, या कम से कम उन मरीजों से पूछ लेना चाहिए जो इंसुलिन लगाते हैं। यकीनन वो खुश होते हैं, उनकी सेहत अच्छी होती है, उनके मामलात अच्छे होते हैं, और शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। इसके साथ फिर एक बहुत बड़ा मसला है कि भाई अगर इंसुलिन दी तो लगाएं कैसे, तो यकीनन ये भी एक सवाल है। तो इस हवाले से भी मैं एक वीडियो शूट करना चाहूँगा और आपको बताऊँगा कि इंसुलिन जो है जब लगाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि इंसुलिन से अगर आपको सही फ़ायदा उठाना है तो उसको लगाने का सही तरीका भी आना चाहिए। इंसुलिन की कई इक़साम होती हैं, जैसे शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। तो बाद मरीजों में एक शॉर्ट लॉन्ग एक्टिंग की अगर ज़रूरत हो दिन में एक दफ़ा भी इंसुलिन लगाई जा सकती है। बाद लोगों में आम तौर पे ज़्यादातर ज़रूरत होती है कि शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग दोनों मिक्स करके दोनों इंसुलिन दी जाती है, तो उससे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। आमतौर पर हम 2 दफ़ा इंसुलिन बता देते हैं, वो कि इंसुलिन 4 दफ़ा भी ली जा सकती है। फिर इंसुलिन की एक अलग इक़साम जैसे शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग बाद मिलाकर भी लगाई जाती है, ऐसा भी होता है। और इंसुलिन की अलग शक्लें, जैसे ये एक ज़ाहिर इस तरह वाइल है, इससे भी सिरिंज से लेकर इंसुलिन लगा ली जाती है। आमतौर पे कुछ इसकी कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है, तो ये सस्ती इंसुलिन हो जाती है। कुछ पेन्स की शक्ल में इस तरह आती है, तो उनको पेन की शक्ल में, तो पेन्स का ज़रा सा तरीक़ाकार आसान होता है कि आप यूँ इसको डायल करके इसका नंबर ले आते हैं, और एक जो नंबर उसका होता है उस नंबर को जब आप ला कर उसको टर्न करते हैं तो इसमें वो एक 30 यूनिट 10 यूनिट 20 जितनी इसको ज़रूरत होती है उसके मुताबिक इसको घुमाकर आप आराम से इंसुलिन लगा सकते हैं। तो इसमें ज़रा सी आसानी हो जाती है, लेकिन आम तौर पर यह मरीज़ों को बड़ी कॉस्टली पड़ती है। मैं अपने मरीज़ों को ज़्यादातर वाइल से रिकमेंड करता हूँ कि वाइल्स वाली इंसुलिन लगा लें, सस्ती होती है। लगाने का तरीका थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कोई कंपनी शो हो, तो इसलिए कि ये तरीका ऐसी उसकी शीशी होती है
اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ انسولین کو فریج میں رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ بعض لوگ آج کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس فریج نہیں ہے تو کسی مٹکے میں رکھ سکتے ہیں، کولر کے ڈھکن کا جو انر جو اس کا کور ہوتا ہے اس میں بھی انسولین ڈالی جا سکتی ہے، کسی ٹھنڈے پانی میں بھی انسولین کو رکھا جا سکتا ہے، اور بند کمرے کی جیسے کمرے کے اندر اگر روم ٹمپریچر پر ان دنوں جو سردیوں کے دن ہیں ان دنوں میں اگر ہم روم ٹمپریچر بھی انسولین کو رکھیں تو خراب نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ انسولین لگائی کیسے جاتی ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا سب سے پہلے تو فار ایگزامپل یہ جو انسولین میرے پاس ہے جسے سمجھو 70-30 انسولین کنسیڈر کر سکتے ہیں، یہ فریج کے اندر ہوگی، اسے فریج سے نکال لیا جائے گا، کچھ دیر کے لیے ہم اس کو باہر رکھیں گے، اس کے بعد اس کو یوں ہلانا نہیں ہے، اس طرح ہلائیں گے نہیں بلکہ یوں شیک کریں گے، اور شیک کرنے کے بعد اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے اس کی جو سرنج ہوتی ہے، خاص طور پہ انسولین کی اپنی سرنجز آتی ہیں، اسی سرنج کو آپ استعمال کریں، بعض اوقات وہ بچوں کو انجیکشن لگانے والی سرنج استعمال کرتے ہیں تو اتنی پینفل ہوتی ہے، لیکن جو جس انجیکشن سے جس سرنج سے انسولین لگتی ہے وہ بہت ہی نفیس اور بہت ہی باریک ہوتی ہے، تو اس میں عام طور پہ کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جیسے مثال کے طور پر آپ نے اگر 30 یونٹ لینے ہیں تو 30 تک آپ اس کو پش کر لیں گے اور بالکل اس طریقے سے سرنج کے اندر یہ لے جائیں گے، پھر اس کو آپ پش کریں گے تاکہ اس میں جھاگ وغیرہ نہ بنے، اس کے بعد اس کو آپ سک کر لیں گے، اس طرح کہ انسولین کی وہ مقرر مقدار آپ کی سرنج میں آ جائے گی، اور اس کے بعد میں پیشنٹس کو جیسے لگانے جا رہا ہوں تو سا آپ دیکھیے گا ذرا سا اگر شرٹ اوپر کر لیں تو یہ انسولین جو ہے یہاں بتا دوں کہ یہ چار جگہیں ایسی ہیں ہمارے جسم میں، یعنی یہ پورا ایبڈومن ہے، یہاں پر انسولین لگ سکتی ہے۔ یہاں بھی یہ بتاتا جو بعض لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ 4 انگلیاں کر کے اس طرح، بس ایسا نہیں ہے، پورے پیٹ پر کہیں بھی انسولین لگ سکتی ہے۔ دوسری جگہ تھائیز ہوتی ہیں، یہاں پر انسولین لگ سکتی ہے۔ یہ 2 جگہ ایسی جہاں مریض خود انسولین لگا سکتا ہے، تو میں مریضوں کو یہی جگہ بتاتا ہوں کہ آپ یہاں انسولین لگا سکتے ہیں، کیونکہ کسی کی محتاجگی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی 2 جگہ سے آپ آرم پر لگا سکتے ہیں، آپ ہپ پر بھی انسولین لگا سکتے ہیں۔ یہ 2 جگہ ایسی جہاں پہ انسولین لگائیں گے تو آپ کو کسی کی مدد لینا ہوگی، تو کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب مریض خود ہے تو اسے صبح میں 2 دفعہ لگا لیں، صبح پیٹ پہ لگا لیں، رات کو جو تھائیز پہ انسولین لگا لیں، تو اس طریقے سے یہ انسولین لگائی جا سکتی ہے۔ بہت باریک انسولین ہے، بالکل پر آپ نے یوں پکڑنا ہے اور پھر سرنج جو ہے اس میں پیس کر دینی ہے، اور پھر جب لگانے مثال یوں لگا دیا آپ نے انسولین، اب اس کو ایک دم سے نکالنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ یہاں ایک بات اور بتاتے چلوں کہ بہتر ہے کہ آپ کاٹن کو کسی ٹھنڈے پانی میں، برف کے پانی میں جو بھگو لیں، اس کے بعد یہاں سے اس کو صاف کریں، تو اس سے جو بلیڈنگ ہونے کے اس کے چانسز تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو اب فوراً نہ نکالیں بلکہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اتنا وقفہ دے کر پھر آرام سے کاٹن رکھ کر آپ جو ہے وہ انسولین کی سرنج نکال لیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنے جو ہے انسولین کے بعد، کیونکہ ایک فائنینس کا ہر جگہ ایک ایشو ہوتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک انسولین ویسے تو کئی دفعہ استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ 4-5 دفعہ استعمال کر لیں، اس کے بعد آپ ڈسکارڈ کرتے ہیں، کیونکہ نیڈل پھر تھوڑی سی رف ہو جاتی ہے، ورنہ اس سے زیادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے خیال کر کے۔ تو یہ سرنج کا طریقہ کار ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ پین سے جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں تو پین کا ظاہر ہے وہ فریج میں بھی پڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ نے فریج سے یوں نکال کر آپ نے وہ پین کو یوں رکھ دینا ہے، اور جب آپ رکھ دیں گے تو وہی 5-10 منٹ کے لیے آپ جو پین کو آپ جب رکھ دیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو یوں ہاتھوں سے پھر شیک کرنا ہے، اور شیک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کا جو نمبر ہے اس کو رول کرنا ہے، مطلوبہ جو مقدار ہے 30 یونٹس 20 یونٹس 10 یونٹس وہاں تک آپ لا کر پھر جیسے ڈرل لگے اس کے اندر لگی ہوگی، یہی طریقہ ہوگا، آپ پکڑیں گے لگا دیں گے، یہاں سے پش کرتے چلے جائیں گے، اور وہ جیسے انسولین لگ گئی پھر بھی اسے فوراً نہ نکالیں، وہی کاٹن رکھیں اور اس کاٹن کو رکھ کر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ وقفہ دیں، اور پھر جو ہے سرنج کو اسے باہر نکال لیں، اور تھوڑی دیر پھر بھی اس کو دبا کر رکھیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسولین ظاہر بہت تھوڑی سی مقدار ہی ہوتی چند یونٹس کی، تو اسے باہر بھی آ سکتی ہے۔ تو اس پراپر طریقے سے جب آپ انسولین لگائیں گے تو انسولین کی پوری مقدار اپنا کام کرے گی۔ انسولین کو کہاں پیئرس کیا جاتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں سبکوٹینس فیٹس، یعنی کہ جو اسکن ہے اور آپ کے جو مسلس ہیں اس کے بیچ میں ایک فیشیا کی جو ہے نا وہ لیئر ہوتی ہے، اس کے اندر انسولین کو ڈالنا ہوتا ہے۔
اس میں آپ انسولین ڈالیں گے تو اس کی ڈائلیشن، اس کی پراپر جو ہے اس کا فنکشن ہوگا، یہ مسلس میں چلی جائے، یہاں چلی جائے تو پھر پراپر طریقے سے وہ ایبزارب نہیں ہو پاتی. تو یہ وہ ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے انسولین لینی ہے. اور بہرحال جب ایک ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کو انسولین لگانی ہے تو معاشرے میں جو متس چلتی ہے کہ جناب انسولین سے یہ ہو جائے گا، انسولین سے وہ ہو جائے گا، انسولین آخری علاج ہے، اور انسولین اگر لگانا شروع کر دیں گے تو کوئی اس کے بعد کوئی دوا کام نہیں کرتی. یہ اتنی جو ہے غلط چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کا نقصان کر لیتے ہیں ایک غلط فیصلے کی وجہ سے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور دیگر بات یہ ہے کہ دوا جو بھی ہے ایک مجبوری کا نام ہے، اللہ کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے کہ بھائی ایک ہم نے دوا، لوگ بائی پاس بھی کرواتے ہیں، کوئی خوشی سے ایک انجیکشن ہی لگوانا چاہتا ہے لیکن ایک ڈرل مشین سے آپ کا اسٹرنم جو ہے پورا کیج اوپن کر دیا جاتا ہے، اتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے. تو میڈیکل کا، میڈیسن کا، بیماریوں کا مسئلہ ہمیشہ مجبوری کے ساتھ ہے. اللہ کی رضا سمجھتے اپنے صحت کے لیے جو بہتر ترین آپ ہمیں کرنا چاہیے اسے کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بیماریاں ہوتی ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. آج کل یہ کہ جو بھی مارکیٹ میں اس کے لیے صحت کے حوالے سے فتویٰ موجود ہے کہ آپ شوگر ہے تو یہ کھا لیجئے، یہ کھا لیجئے، کریلا کھا لیجئے، یہ چیزیں کر لیجئے. اس سے ایک بڑی تعداد ہے جس سے نقصان ہوتا ہے. ایڈو تھراپی کے طور پہ کوئی چیزیں لی جا سکتی ہیں. اپنے پراپر ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی دیگر چیزیں، واک کرنا، یہ سب کچھ شوگر کے علاج کا حصہ ہے. اور اچھی غذا کے ساتھ، کوئی شوگر میں نہیں کہ آپ کو بھوکا مارا جاتا، اچھی غذا دی جاتی ہے. ذہن میں رکھ لیجئے کہ چینی اور چینی سے بڑی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ شوگر میں کوئی پرہیز نہیں ہے. چینی تو ویسے نقصان کی چیز ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلانی چاہیے. تو ڈائبٹیز جو اس وقت ہر گھر میں دستک دے رہی ہے، ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے، ہر دوسرے تیسرے آدمی کو شوگر ہے. پاکستان دنیا کا جو سب سے بڑا آبادی کے وجہ سے ملک بن چکا ہے جس میں شوگر کی مقدار میں شوگر کے مریض پیشنٹس کی تعداد سب سے زیادہ ہو چکی ہے. اب بھی اگر اس کے بارے میں ریومرز اور غلط خبریں اگر ہم سنتے رہیں تو ایک بہت بڑی آبادی کا نقصان ہوگا اور اپنی آئندہ نسلوں کو ایک غلط پیغام دے کر جائیں گے. تو یہ ویڈیو جو آپ سن رہے ہیں اس کو یقیناً خود بھی بہت توجہ سنیں اور اس کو جتنا بھی آپ فارورڈ کر سکتے ہیں اچھا پیغام سمجھتے ہوئے آپ اس کو آگے پہنچائیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ایک اچھا پیغام دے سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.